نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریباً 2 دن قبل مفتی مبشر رضا قادری نے جو کہ ذات کا موچی ہے اور اس نے پتہ نہیں مفتی کی ڈگری کہاں سے لی ہے، میں اسے پوچھوں گا، بلکہ میں آڈیو میں یہ بات بیان کر دیتا ہوں کہ مفتی صاحب کیا آپ اپنی سند دکھا سکتے ہیں کہ آپ نے یہ مفتی کی ڈگری کہاں سے لی ہے؟ آپ عوام الناس کو، آپ لوگوں کو چونا لگا رہے ہیں کہ آپ مفتی ہیں۔ مفتی اس طرح کے ہیں تو پھر میں تو کہتا ہوں کہ مفتی کا نام ہی نکال دینا چاہیے اگر اس طرح کے مفتی ہیں تو۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ اس جو ویڈیو مفتی مبشر نے لگائی اپنی ٹائم لائن پہ، اپنے یوٹیوب چینل پہ ختم نبوت ٹائمز، اس جو ویڈیو کا عنوان ہے اس کا یہ ہے قادیانیوں کا خدا، یعنی وہ یہ باور کروانا چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک قادیانیوں کو جو خدا ہے وہ کوئی اور ہے اور دوسرا کوئی اور ہے۔ ہاں ویسے یہ بات درست ہے کہ قادیانیوں کا خدا کوئی اور ہے اور دوسرے عام جو نون احمدیز ہیں ان کا خدا کوئی اور ہے۔ وہ میں اسی ویڈیو میں ثابت کروں گا کہ وہ کس طرح۔ میں پہلے یہاں پر چند ایک حوالے یہاں پہ پیش کرتا ہوں کہ بریلویوں کا خدا، بریلوی اپنے خدا کے متعلق کیا اعتقاد رکھتے ہیں، کہ ان کا خدا کتنا طاقتور ہے، یا ان کا خدا کے متعلق کیا عقیدہ ہے۔ اب جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ایک ایسی ہستی ہے کہ جس میں کسی بھی قسم کا شرک جائز نہیں ہے۔ جو شرک کرتا ہے وہ مشرک ہے، اور جو خدا کے ساتھ کسی بھی چیز میں شریک ٹھہراتا ہے وہ مشرک ہے، وہ شرک کرتا ہے۔ لیکن بریلوی حضرات، جو بریلویوں کا عقیدہ ہے، وہ اپنے اولیاء، اپنے جو ان کے اولیاء ہیں ان کی طرف اس طرح جھوٹ منسوب کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان کو خدا کے برابر بٹھا دیتے ہیں۔ اب زندہ کرنا اور مارنا، اور یہ خدا تعالیٰ کی صفت ہے، اور صرف وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ یہ کسی کو صفت نہیں دی گئی، کسی بھی شخص کو، کسی بھی بشر کو، کسی بھی رسول کو یہ صفت نہیں دی گئی۔ قرآن پاک میں بھی جہاں بھی یہ مردوں کا ذکر آتا ہے کہ مردوں کو زندہ کیا، یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کے مطلب جو ذکر آتا ہے کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا، وہاں پر بھی جسمانی مردہ نہیں بلکہ وہاں پر بھی روحانی مردے مراد ہیں۔ اس پر انشاءاللہ میں ایک الگ کلپ بناؤں گا جس میں یہ ثابت کروں گا کہ وہاں پر جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مردوں کا ذکر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، وہاں پر جسمانی مردہ نہیں بلکہ روحانی مردے مراد ہے۔ اب جو بریلویوں کو خدا ہے اس نے اپنے صفت بقول بریلویوں کے دوسروں کو بھی دی ہوئی ہے، اولیاء کو بھی دی ہے کہ وہ بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ انسان تو درکنار، وہ تو مرغیوں کو زندہ کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے، یعنی دوسرے جو ان کے اولیاء ان کی بات کر رہا ہوں۔ اب یہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ ایک روایت منسوب کرتے ہیں کہ ایک عورت جو اس کا بیٹا بڑا بیمار تھا تو وہ پیر عبد القادر جیلانی کے پاس آئی، تو پیر عبد القادر جیلانی کے پاس آئی تو وہ اس وقت گوشت کھا رہے تھے۔ تو جب پیر عبد القادر جیلانی کو وہ گوشت کھاتا دیکھ کر اس عورت نے کہا کہ میرے بیٹے کو تو جو کی روٹی مل رہی ہو اور آپ یہاں پہ گوشت کھا رہے ہیں۔ تو پیر عبد القادر جیلانی نے اسی وقت اس کے اوپر ہاتھ رکھا، گوشت کے اوپر ہاتھ رکھا، تو وہ مرغی دوبارہ سے بن گئی، اور وہ مرغی دوبارہ لے کے چلی گئی، یعنی کہ وہ عورت مرغی لے کے چلی گئی۔ اس طرح کی کرامت مرغیوں کو زندہ کرنے والی۔ اور پھر یہیں پر ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ اپنے اولیاء کے بارے میں، اپنے پیر کے بارے میں یہاں تک کہتے ہیں کہ میرے پیر کا نام لو، پیر کا نام لو گے تو موذی جانور سے بھی چھٹکارا مل جائے گا، یعنی اگر کوئی جانور مارنے والا ہوگا تو خدا کا نام نہیں، پیر کا نام لو، یعنی عبد القادر جیلانی کا نام لو تو وہ موذی جانور ہی نہیں مارے گا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اور پھر یہ یہاں تک یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شیر حملہ ور ہونے لگے تو پیر عبد القادر جیلانی کا نام لو تو وہ شیر حملہ نہیں کرے گا۔ وہ لوگ جو انگریز ہیں وہ ایویں کھجل کھار ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنی چیزیں پہن کے، کتنی چیزیں بندوقیں لے کے جاتے ہیں شیر کو پکڑنے۔ تو میرا خیال ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کے شیر کی طرف بندہ لپک پڑے کہ لے پتر ہون آ جا، میں پیر عبد القادر جیلانی دا نام لے لیا ہوں، میں نے کوئی کچھ نہیں کہنے کا۔ یہ خدائی صفت اس نے منسوب کرتے ہیں اولیاء کی طرف، حالانکہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بالکل بھی یہ عقیدہ نہیں تھا، بلکہ ان کا بھی میں عقیدہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور ویڈیو میں بیان کروں گا کہ وہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں، کہ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، جو یہ علم غیب کی بات کرتے ہیں، ان کے بارے میں پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا عقیدہ ہے۔ اب آپ نے ایک اور بڑی مشہور و معروف یہ بات سنی ہوگی، جو یہ اکثر یہ قوالیوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ لے یارویں الدنات ڈبیو تر جائیں گی، یعنی یہ اس طرح بات منسوب کرتے ہیں کہ ایک عورت دریا کے کنارے روتی تھی روزانہ، تو ایک مرید نے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات بیان کی کہ یہ عورت بہت روتی ہے، یہاں پر روزانہ آتی ہے، 11 سال ہو گئے ہیں، ایک دن بھی ناغہ نہیں اس عورت نے کیا۔ تو پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں کہ اس عورت کا کیا ماجرا ہے؟ تو وہ عورت اپنا ماجرا بتاتی ہے کہ میرا ایک ہی بیٹا تھا، میں نے اس کی شادی کی اور وہ دلہن کو لے کر واپس آ رہا تھا، تو وہ اسی دلہن سمیت اور باراتیوں سمیت وہ کشتی دریا میں ڈوب گئی۔ تو وہ اس دن سے لے کے آج کے دن تک روزانہ یہاں پر آگ کی گری و آزاری کرتی ہے اور دعا کرتی ہے۔
11 سال ہونے کو ہے لیکن کوئی عطا پتہ نہیں۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر دعا کی اور وہ جناب بارات سمیت کشتی اوپر آئی، جس میں دولہا بھی موجود تھا، دلہن بھی موجود تھی، باراتیے بھی موجود تھے۔ لو جی، باراتیے سارے گھر چلے گئے، دولہا اور دلہن وہ جو ماں عورت تھی وہ اپنے گھر لے آئی۔ یعنی ان کے ہاں تو ایسے بھی عقیدے موجود ہیں جو خدا کی صفات اولیاء میں منتقل کرتے ہیں، بلکہ اولیاء میں منتقل کرنا کیا، بندہ اگر شارٹ فارم میں بولے تو وہ خدا ہی ہیں، یعنی خدا نے اپنے ایک اور خدا مقرر کیے ہوئے ہیں کہ فلان جگہ پہ وہ جائیں اور وہ ادھر سے لے آئیں، یعنی کہ وہ بھی زندہ کر دیں۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک واقعہ سناتا ہوں جو کہ انہی کی کتاب کا ہے، یہ آپ کے سامنے سکین موجود ہے۔ یہ لکھے ہوئے شیخ ابو العاص احمد رفاعی سے روایت ہے کہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خادم فوت ہو گیا، اس کی بیوی آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، آوازاری کرنے لگی اور اپنے خاوند کے زندہ ہونے کی التجا کی، تو سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ کیا اور علم باطن سے آپ نے دیکھا کہ ملک الموت نے اس دن جتنی ارواح قبض کی تھیں وہ ان کو آسمان کی طرف لے جا رہے ہیں، تو آپ نے ملک الموت کو ٹھہرنے کو حکم دیا کہ میرے فلاں خادم کی روح کو واپس کر دو، تو ملک الموت نے جواب دیا کہ میں نے تمام ارواح کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبض کیا ہے، اور جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے تو یہ کیسی ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے خادم کی روح کو واپس کر دوں جس کو میں بحکم الہی قبض کر چکا ہوں؟ تو آپ نے دوبارہ کہا مگر ملک الموت نہ مانگے۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹوکری تھی جس میں تمام روحیں ڈالی ہوئی تھیں جو اس دن قبض کی تھی، پس آپ نے قوت موجوبیت سے ٹوکری ان سے چھین لی تھی، تو تمام روحیں نکل کر اپنے اپنے جسموں میں چلی گئیں۔ واہ جی واہ! ملک الموت نے بارگاہ رب العزت میں شکایت کی اور عرض کیا مولا کریم تو جانتا ہے جو میرے اور عبد القادر کے درمیان تکرار ہوئی کہ اس نے آج مجھ سے تمام ارواح جو قبض کی تھیں چھین لی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ملک الموت بے شک عبد القادر میرا محبوب ہے، تو نے اس کے خادم کی روح کو واپس کیوں نہ کیا؟ اگر ایک روح واپس کر دیتے تو اتنی روحیں اپنے ہاتھ سے دیتے نہ پریشان ہوتے۔ یہ دیکھیں جناب، ایسا واقعہ پڑھ کے مجھے تو قرآن پاک کی آیت یاد آگئی سورہ زمر کی فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، کہ جب وہ کسی کی موت کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کی روح کو اپنے پاس روک لیتا ہے، کسی کے مجال نہیں کہ اس کی روح کو وہ چھین سکے۔ تو پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح چھین لی؟ یہ اس طرح کی من گھڑت، اس طرح کی بے بنیاد باتیں پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ قیامت کے دن سب سے پہلا گربان ان کا انہی کے اوپر ہوگا، بریلویوں کے اوپر۔ یہ جو الیاس قادری صاحب جو ہیں کراچی میں بیٹھ کے مدینہ یہ مدینہ بھائیوں، میٹھے میٹھے مدینہ بھائیوں کہہ کے ساری عوام کو چونا لگا رہے ہیں، وہ انہی کے گربان پکڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اس طرح کے من گھڑت، اس طرح کی عجیب و غریب یہ اعتقادات ہیں ان کے اپنے اولیاء کے بارے میں کہ خدا کے برابر، خدا کے ہم پلہ، خدا کے پہلو بٹھا دیتے ہیں۔ اور پھر ایک اور یہ بات موجود ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے اسی کتاب میں، یہ اسکین آپ کے سامنے موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے جو دل ہیں وہ میری مٹھی میں ہیں، یعنی میں جانتا ہوں کہ لوگوں کے دل میں کیا ہے، ان کے دل میں کیا چل رہا ہے، یہ تو خدائی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ ہی دلوں کے بید جاننے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہی دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ مگر یہاں پیر عبد القادر جیلانی کے بارے میں جو بات لکھی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو دلوں کے بید جانتے ہیں، ان کے تو دل، لوگوں کے دل تو ان کی مٹھی میں ہے۔ یہ آپ کے سامنے پورا واقعہ موجود ہے، اختصار سے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر سامعین کرام یہیں پر بات نہیں، بلکہ یہ تو اپنے اولیاء کے بارے میں یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ فلاں جو ولی ہے وہ جناب بیٹا دیتا ہے، فلاں ولی جو ہے وہ بیٹی دیتی ہے، فلاں ولی۔ اور اسی کتاب میں یہ آپ کے سامنے سکین موجود ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر الیاس قادری جو ہیں وہ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ جو اولیاء ہیں وہ قبروں میں سنتے ہیں، وہ مدد کرتے ہیں، اور وہ دلیل کیا دے رہے ہیں؟ وہ دلیل قرآن پاک کی آیت سے غلط استنباط عوام الناس کو لگا رہے ہیں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میٹھے میٹھے مدنی بھائیوں کہہ کے ٹرک کی بتی کے پیچھے عوام کو لگایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم کرے۔ یہ اولیاء کے بارے میں جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں، جھوٹی باتیں گھڑتے ہیں، جسے یہ واقعی یہ بانی دیوبند جو ہیں، مفتی دیوبند جو ہیں انڈیا والے، انہوں نے ایک اپنی آفیشیل ویب سائٹ پہ ایک بات لکھی تھی جو کہ میں نے اپنے ویڈیو میں بیان بھی کی ہے، یہ ویڈیو یوٹیوب پہ میری موجود آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بریلوی ایسا فرقہ ہے کہ جس نے اسلام کی تعلیم کو مسخ کر کے رکھ دیا ہے، لوگوں کی طرف باتیں گھڑنا، لوگوں کی طرف باتیں منسوب کرنا، اولیاء کی طرف باتیں منسوب کرنا ان کا بہترین مشغلہ ہے، اور وہ یہی کرتے ہیں۔ یہ دیوبندیوں کا فتویٰ آفیشیل ویب سائٹ ان کی موجود ہے، فتویٰ.دیوبند، اس طرح کی ویب سائٹ ہے جو کہ ابھی آپ کے سامنے یہ میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ ویڈیو موجود ہے، آپ یہ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔
کہ وہ یہ خود بات بیان کرتے ہیں کہ یہ ہر طرف بات منسوخ کرتے ہیں، یہ ایک عجیب ہی فرقہ ہے، ان کو کوئی بھی مسلمان نہیں کہتے، ان کو کوئی بھی غیر مشرک نہیں کہتا، بلکہ دیوبندی ان کو مشرک کہتے ہیں، وہابی ان کو مشرک کہتے ہیں، دوسری تیسرے جو فرقے ہیں وہ ان کو مشرک کہتے ہیں۔ مفتی مبشر رضا اسی ویڈیو کے شروع میں پہلے یہ اعتراض کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مرزا صاحب کی کتاب اسلامی اصول کی فلسفی جو ہے وہ صرف مرزا صاحب کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کتاب میں اور بھی تقریریں موجود ہیں، اور بھی نظمیں موجود ہیں، تو ان نظموں اور تقریروں کا مجموعہ ملا کر ایک کتاب اسلامی اصول کی فلسفی بنتا ہے، جو کہ صرف اور صرف مرزا صاحب کا نام دیجیے گیا، یہ اعتراض کرتا ہے اور کتاب کا ٹائٹل دکھاتا ہے۔ لیکن اس مولوی کی اتنی ہمت نہیں ہوئی، اتنی جرت نہیں ہوئی کہ یہ کتاب کھول کے دکھا دے کہ کہاں پر وہ تقاریر دوسری موجود ہیں، کہ دوسرے علماء کی تقریریں موجود ہیں یا کون سی نظم اس میں موجود ہے، تو وہ کتاب صفحہ کھول کے دکھاتا تو صحیح، مگر اس نے کیا کھولنا ہے، یہ کیا اعتراض کرے گا، یہ کیا اعتراض کرے گا، اس کا تو مقصد صرف ویڈیو بنانا ہے، یوٹیوب سے پیسے حاصل کرنا ہے، لوگوں سے پیسے لینا ہے، جبکہ آپ ویڈیو کا آخر پہ کہتے بھی ہے کہ سامعین اب ہم ایک نیا اسٹوڈیو بنانے جا رہے ہیں تو ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، یہ اب یہ صرف چندے لینا اور یہ صرف چیزیں لینا، لوگوں سے پیسے ہتھیانا، کبھی کہتا ہے کہ میرا یہ اکاؤنٹ نمبر ہے اس میں پیسے ڈال دو، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ۔ بہرحال اب ہم اس ویڈیو کے آگے چلتے ہیں۔ اس ویڈیو میں اس نے یہ بھی اعتراض کیا ہے، جو کہ میں نے اس کو آخر پہ رکھا تھا، میں یہ اعتراض اس نے مرزا صاحب کی تصنیف سے کی ہیں، اور مرزا صاحب کی تحریرات میں سے اس نے چند ٹوٹے جو ہوتے ہیں نکال کے عوام الناس کے سامنے رکھ کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ قادیانیوں کا یعنی مردیوں کا خدا ہے جس کے 3 نام ہے، ایک یلاش، ایک کالا اور دوسرا کالو۔ اب اس نے صرف وہ حصہ دکھا دیا، اب اس نے آگے پیچھے کوئی بات نہیں بتائی کہ اس کا مقصد کیا تھا یا کیا تھا۔ اب یہ کہتا ہے کہ یہ نام قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے۔ میں مولوی سے یہ پوچھتا ہوں کہ تمہارا احمد رضا خان بریلوی جو لفظ خدا استعمال کرتا رہا، یہ قرآن پاک میں موجود ہے، یہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے، اللہ لفظ تو موجود ہے، کیا خدا لفظ قرآن و حدیث میں موجود؟ اگر موجود ہے تو دکھاؤ کدھر موجود ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرما دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے وہی صرف نام ہے جو قرآن میں موجود ہیں، جو میں نے بتا دیا، باقی کوئی نام خدا کا ہے ہی نہیں؟ اگر کوئی بیان کرے تو وہ جھوٹ ہے، اگر کوئی ایسی بھی روایت ہے تو وہ دکھا دو بھیا، ہم مان لیں گے۔ اب مرزا صاحب نے جو یہاں پہ یہ بات بیان کی ہے کہ کالا اور کالو لفظ حضور نے استعمال کیا، کالا کالو اصل عربی الفاظ ہیں، اس کے معنی ہے نگاہ رکھنے والا، یہ خدا تعالیٰ کا نام ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نگاہ رکھنے والا ہے۔ اب اس کے بعد وہ مفتی مبشر ایک اور کتاب سے ایک سکین پیش کرتا ہے جو روحانی خزان کی جلد نمبر 17 ہے، اس میں حضور نے لفظ یلاش استعمال کیا ہے۔ اب حضور نے اس کا آگے توضیح بھی بیان کی ہے، اس کے آگے وجہ بھی بیان کی ہے، اس کا آگے معنی بھی بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو خدا کا کیا شریک ہے مفتی صاحب ہے کہ ہاں، بلکہ آپ کے ہاں تو واقعی خدا کا شریک ہے، پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ شریک ہیں اور باقی ہر ولی شریک ہیں، اور آپ کے ہاں تو اولیاء کے بارے میں کنسیپٹ بھی یہ ہے، آپ کے تو احمد رضا خان خود کہتا ہے کہ میں سگے مدینہ میں تو خود یعنی میں تو خود کتا ہوں، اور وہ یہ انتہا درجے کی اولیاء کے بارے میں گستاخی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سارے ہی ولی سگے مدینہ نعوذ باللہ من ذالک، یعنی سارے ولی ہی کتے ہیں مدینہ کے نعوذ باللہ من ذالک، یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور کس کے مطلب خدا کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ آپ کا عقیدہ ہے شریک۔ اب یلاش کا مطلب مرزا صاحب خود فرما رہے ہیں کہ اس کا معنی مجھ پہ کھولا گیا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، آپ کے ہاں شریک ہے، اسی لیے تو آپ کو مولوی صاحب بہت برا لگا ہے۔ اچھا، اس کے بعد مولوی صاحب یعنی مفتری جو ہے وہ یہ اعتراض کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مرزا صاحب نے اپنے بارے میں روحانی خزان کی جلد 16 صفحہ نمبر 56 پہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے فنا کرنے کی صفت دی گئی ہے اور زندہ کرنے کی صفت دی گئی ہے، یہ مولوی اعتراض کرتا ہے۔ اب یہاں پر اس مولوی نے یہ نہیں بتایا کہ یہاں پر مرزا صاحب کی مراد کیا تھی، یہاں پہ مرزا صاحب نے کس سینیریو میں بات کی ہے، کس اینگل میں بات کی ہے، کس مقصد سے بات کی ہے، یہ نہیں بتائے گا، کیونکہ یہ بتائے گا تو ویڈیو کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا، پیسے لوگوں سے کیسے ملیں گے، واہ واہ کیسے ملے گی، جیو مبشر جیو۔ یہ ایسا بندہ ہے کہ اپنی ہی آئی ڈی سے اپنے وہ اس پہ چینل کے نیچے آتا ہے اور لو یو مبشر جی، لو یو شاہ جی، اس طرح کے کمنٹس کرتا ہے، یہ اس طرح کا بندہ ہے۔ تو یہاں پر مرزا صاحب نے یہ بات کی کہ مجھے فنا کرنے کی اور زندہ کرنے کی صفت دی گئی، یہاں پر مراد روحانیت کی ہو رہی ہے، جسمانیت کی بات نہیں ہو رہی۔ مرزا صاحب کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ پیر عبد القادر جیلانی کی طرح نعوذ باللہ من ذالک مردوں کے بارے میں جو آپ اس طرح کے اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ مردوں کو مار دیتے ہیں، زندہ کر دیتے ہیں، یہ صفت تو خدا کی ہے، بلکہ یہاں پر وہی بات بیان کی جا رہی ہے جو صحیح مسلم کی روایت ہے، جو آپ کے سامنے موجود ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ جو آنے والا مسیح ہوگا اس کی
جو سانس ہے جہاں تک جائے گی، جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی، جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی وہاں تک کفر مرتا جائے گا، وہاں تک کافر مرتے جائیں گے، یہ مراد ہے اس کی۔ یعنی کہ جہاں تک مرزا صاحب کی تبلیغ جائے گی، جہاں تک مرزا صاحب کی بات جائے گی، جہاں تک مرزا صاحب کا پیغام جائے گا، وہاں پر مومن صرف جو لوگ ہوں گے، جو نیک صرف لوگ ہوں گے، جو متقی لوگ ہوں گے، ان کے اندر سے کفر مرتا جائے گا۔ اور یہی بات جہاں پہ مرزا صاحب بیان کر رہے ہیں، اگر آپ یہ بات بیان کر دیتے تو آپ کی ویڈیو تو ویسے ہی بیڑا غرق ہو جاتی۔ اچھا، پھر مولوی صاحب یہاں پہ یہ مفتی مبشر یہ بات بیان کرتا ہے کہ مرزا صاحب نے اپنی کتاب روحانی خزان کے جلد 22 کے صفحہ نمبر 6 میں یہ بات بیان کی ہے کہ اختی و اصیبو، یعنی میں خطا بھی کرتا ہوں اور کبھی پورا بھی کرتا ہوں۔ اب یہاں پہ اختی کی وہ تشریح کرتے ہوئے مفتی مبشر یہ جھوٹا الزام لگاتا ہے کہ مرزا صاحب نے نعوذ باللہ من ذالک یہ بات بیان کی کہ میں کبھی گناہ بھی کرتا ہوں، حالانکہ مرزا صاحب نے بالکل بھی اس جگہ پہ بات ہی نہیں کی کہ خدا کبھی گناہ کرتا ہے۔ یہی تو ان لوگوں کی عادت ہے، یہی تو ان لوگوں کا وتیرہ ہے کہ یہ اپنے پاس سے باتیں بناتے ہیں، اپنی طرف سے باتیں منسوب کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے گویا یہ کہہ دیا، اور عوام الناس جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو تحقیق کرنے کی جرت نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بس جی مفتی صاحب نے کہہ دیا، بس جی مفتی صاحب نے کہہ دیا، باقی ٹھیک ہے، باقی جائے کھلی ولی۔ تو یہ تو تحقیق کرنے کی ان میں سکت نہیں ہے، یہ کہتے ہیں بس ہمیں شارٹ کٹ ہی بتا دو، شارٹ کٹ ان کو بتا دو، ان کو بس کہتے ہیں کہ ہمیں جنت کا راستہ بتا دیں، یہ شارٹ کٹ۔ حالانکہ مرزا صاحب نے اس جگہ پہ یہ بات بیان کی ہے کہ اس وحی الہی کے ظاہری الفاظ یہ معنی رکھتے ہیں کہ میں خطا بھی کروں گا اور ثواب بھی، یعنی جو میں چاہوں گا کبھی کروں گا اور کبھی نہیں، اور کبھی میرا ارادہ پورا ہوگا اور کبھی نہیں۔ ایسے الفاظ خدا تعالیٰ کی کلام میں آ جاتے ہیں، جیسا کہ احادیث میں لکھا ہے کہ میں مومن کی قبض روح کے وقت تردد میں پڑتا ہوں، حالانکہ خدا تردد سے پاک ہے۔ اس طرح یہ وحی الہی ہے کہ کبھی میرا ارادہ خطا جاتا ہے اور کبھی پورا ہو جاتا ہے۔ اس کے یہ معنی ہے کہ کبھی میں اپنی تقدیر اور ارادے کو منسوخ کر دیتا ہوں اور کبھی وہ ارادہ جیسا کہ چاہا ہوتا ہے۔ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 106 کے حاشیے میں یہ تحریر موجود ہے، اور وہی پیج ہے جو پیج آپ عوام الناس کو دکھا رہے ہو۔ اب مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ اس پیج میں کدھر لکھا ہوا ہے اختی کہ میں گناہ بھی کروں گا؟ یہاں پر کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے جو کہ مرزا صاحب نے یہاں پہ بیان بھی کی ہے، جیسا کہ احادیث میں لکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مومن کی روح قبض کرتے ہوئے تردد میں پڑ جاتا ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ تو تردد سے پاک ہے۔ تو یہاں پر یہ بات مراد ہوئی ہے جو کہ آپ نے عوام الناس سے چھپائی۔ اب پھر یہ بات بیان کرتا ہے، یہ مرزا صاحب کی ایک اور کتاب پیش کرتا ہے روحانی خزان جلد 20 کے صفحہ نمبر 396 سے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ وہ خدا جس کے قبضہ میں ذرہ ذرہ ہے، اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے؟ وہ فرماتا ہے کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا۔ او مفتی مبشر صاحب، آپ نے کیوں نہ عوام الناس کو بتایا کہ یہاں پر حضور نے بات کہاں سے مراد کی ہے، یہاں سے حضور نے بات کس جگہ سے نقل کی ہے؟ یہ بات آپ نے کیوں نہیں بتائی؟ اگر یہ بات بتا دیتے تو آپ کی ویڈیو کہاں جاتی؟ کسی کھو کھاتے میں۔ تو آپ عوام الناس کو گمراہ کرنا چھوڑ دو۔ آپ اگر یہ بتا دیتے کہ مرزا صاحب نے یہ جو تحریر لی کہ خدا فرماتا ہے کہ میں چوروں کی طرح آؤں گا، یہ مرزا صاحب نے کتاب بائبل سے یعنی انجیل سے، اس کے مکاشفے سے لی ہے، جو الہامن ہے، جو کہ الہامن بتائی گئی ہے، اس میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں چوروں کی طرح آؤں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نسبت چور کی چوری سے نہیں کی بلکہ اس کے عمل سے کی ہے۔ اس میں یہ پورے مکاشفے میں یہ بات موجود ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں یہ بات موجود ہے کہ انسان اپنے کام میں لگا ہوگا، ہر بندہ اپنے کام میں لگا ہوگا، اور وہ خدا تعالیٰ اس طرح یعنی کہ قیامت آ جائے گی کہ کسی کو کان خبر ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ چور کے چوری سے مشابہت کی گئی، چوری کے اس کے فعل سے، اس کے جو آنے کی جو بات ہے اس سے مشابہت دی گئی ہے، نہ کہ اس کے فعل سے جو وہ چوری کرتا ہے اس سے مشابہت قطعی نہیں دی گئی۔ تو یہ انجیل کی، یہ بائبل کی یہ آیت ہے جو کہ اگر آپ نے اعتراض کرنا تو بائبل پہ کرو۔ مرزا صاحب نے تو وہاں سے وہ چیز لی جو آپ کے سامنے موجود بھی ہے، اسکین میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں۔ اچھا، پھر مفتی مبشر مرزا صاحب کی طرف یہ بات یہ کہتا ہے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں روحانی خزان کے جلد نمبر 5 کے صفحہ نمبر 564 پر، وہ یہ کہتا ہے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں وَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ عَيْنُ اللَّهِ۔ اب مفتی مبشر نے یہاں پہ یہ بات ہی نہیں کی کہ مرزا صاحب خواب کی بات کر رہے ہیں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ مرزا صاحب نے یہاں پہ تو خدائی دعویٰ کر دی ہے، مرزا صاحب تو کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں۔ یہ نہیں بتایا کہ یہ تحریر کیا لکھی ہوئی ہے۔ یہاں پر تو حضور فرما رہے ہیں وَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ عَيْنُ اللَّهِ، کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا بن گیا ہوں۔ تو خواب تو تعبیر طرف ہوتا ہے مفتی جی،
یا نہیں ہوتا؟ اگر نہیں ہوتا تو مجھے بتائیں، میں آپ کے اشرف علی تھانوی کا خواب یہاں پہ بیان کر دیتا ہوں، جو اس کا مرید کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جگہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ پڑھ رہا ہوں، تو وہ تو خواب کی بات، اگر خواب ریئل میں حقیقت میں وہی مینوان وہی ہوتا تو پھر تو یہ مرید اس کا اور وہ خود پیر تو کافر ہو گیا، وہ تو کافر اور مرتد ہے، اور وہ تو گستاخ رسول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ختم کر کے اپنا نام بیچ میں لگا رہا ہے، یہ تو خواب کی بات ہے۔ اچھا پھر خواب کے بارے میں تعطیل الانام فی تعبیر المنام میں کیا لکھا ہوا ہے؟ وَمَنْ رَآكَ أَنَّهُ صَالَ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ تَعَالَى اهْتِدَاءَ إِلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، یعنی جو شخص خود کو خدا بنا دیکھے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے صراط مستقیم کی طرف گامزن کرے گا، یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ مولوی صاحب آپ عوام الناس کو کیوں نہیں بتاتے کہ یہ خواب تو تعبیر طلب تھا؟ اس کی تو تعبیر یہ بنتی ہے کہ مرزا صاحب اس خواب کے ذریعے تو سچے اور پکے موحد اور مسلمان تھے، آپ نے کیوں نہ بتایا یہ عوام الناس کو؟ ظاہر سی بات ہے اگر آپ یہی بات بھی بتا دیتے تو آپ کی ویڈیو میں کیا رہ جاتا ہے سوائے آپ کی اپنی چرب زبانی کے، کچھ بھی نہ رہتا۔ پھر آپ یہ اعتراض کرتے ہیں، آپ یہ مرزا صاحب کی کتاب کے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 565 یہ دکھاتے ہیں کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے زمین اور آسمان بنایا، اور اس سے پہلے آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے خود یہ عاشق چڑھایا، خود یہ کہتے ہیں کہ جب مرزا صاحب خدا بن گئے، جب وہ کہتے ہیں کہ جب میں خدا بن گیا تو میں نے زمین و آسمان بنایا، حتیٰ کہ مرزا صاحب نے تو یہاں پہ یہ بات نہیں کہ جب میں خدا بن گیا تو میں نے زمین و آسمان بنایا۔ اب یہ زمین و آسمان جو یہاں پہ حضور نے یہ بات بیان فرمائی کہ میں نے زمین و آسمان بنایا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ مرزا صاحب اپنے ہی کتاب میں، آپ کی تشریح قابل قبول نہیں ہے، میری تشریح قابل قبول نہیں ہے، یہ اس شخص کا اعلان قابل قبول ہے جس نے خود اس کی توضیح بیان کی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ کیا بات یہ بیان کرتے ہیں۔ مرزا صاحب روحانی خزائن جلد 19 کے صفحہ نمبر 7 پر یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ زمین مر گئی، یعنی زمینی لوگوں کے دل سخت ہو گئے، گویا مر گئے، کیونکہ خدا کا چہرہ ان سے چھپ گیا، اور گزشتہ آسمانی نشان سب بطور قصوں کے ہو گئے، سو خدا نے ارادہ کیا کہ وہ نئی زمین اور نیا آسمان بناوے۔ وہ کیا ہے نیا آسمان اور کیا ہے نئی زمین؟ نئی زمین وہ پاک دل ہیں جن کو خدا اپنے ہاتھ سے تیار کر رہا ہے، جو خدا سے ظاہر ہوئے خدا ان سے ظاہر ہوگا، اور نیا آسمان وہ نشان ہے جو اس کے بندے کے ہاتھ سے اسی کے اذن سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ لیکن افسوس کہ دنیا نے خدا کی اس نئی تجلی سے دشمنی کی۔ یہ ہے نیا آسمان اور نئی زمین کا مطلب، نہ کہ وہ مطلب ہے جو آپ عوام الناس کو بتا کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اب مرزا صاحب خود یہ بات بیان فرماتے ہیں، مرزا صاحب کی کتاب کے نیا آسمان یا آسمان اور زمین جو بنایا وہ کس نے بنایا ہے؟ مرزا صاحب روحانی خزائن جلد 17 کے صفحہ نمبر 277 اور 278 پر بیان فرماتے ہیں کہ یعنی خدا تعالیٰ نے جو کچھ زمین میں ہے سب پیدا کر کے اور آسمان کو بھی 7 طبقے بنا کر غرض اس عالم کی پیدائش سے بکل فراغت پا کر پھر چاہا تاکہ آدم کو پیدا کرے۔ یہ حضور بیان فرما رہے ہیں، یعنی کہ زمین اور آسمان کو خدا نہیں بنایا اور وہی بنانے والا ہے۔ یہاں پر عقیدہ آپ کی علماء یا آپ کی اولیاء کی طرف جو آپ کرامتیں اور جو اس طرح کی نام کرامت کے دے کے منسوب کرتے ہیں کہ فلاں زندہ کر دیا، فلاں مار دیا، فلاں ککڑی زندہ ہوگی، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ ہمارا تو خدا تعالیٰ کے بارے میں جو اعتقاد ہے وہ آپ کے سامنے ہے، یہاں پر بتا دیے۔ اب آپ نے اسلامی اصول کتاب پر جو اعتراض کیا تھا، میں آپ کو اسی کتاب سے بتاتا ہوں کہ مرزا صاحب کا خدا کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ اسی کتاب اسلامی اصول کی فلسفی سے حضور نے اوپر ہیڈنگ دی ہے صفات باری تعالیٰ۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں یعنی وہ خدا جو واحد لا شریک ہے، یعنی جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس کے سوا کوئی بھی پرستش اور فرما برداری کے لائق نہیں۔ یہ اس لیے فرمایا کہ اگر وہ شریک نہ ہوتا تو شاید اس کی طاقت پر دشمنی کی طاقت غالب آ جائے، اس صورت میں خدائی مارز خطرے میں رہے گی۔ اور یہ جو فرمایا کہ اس کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں، اس سے یہ مطلب ہے کہ وہ ایسا کامل خدا ہے جس کی صفات اور خوبیاں اور کمالات ایسے اعلیٰ اور بلند ہیں۔ اگر موجودات میں سے بوجہ صفات کاملہ کے ایک خدا انتخاب کرنا چاہیں یا دل میں عمدہ سے عمدہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ خدا کی صفات فرض کریں تو سب سے اعلیٰ جس سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ نہیں ہو سکتا
وہی خدا ہے جس کی پرستش میں ادنا کو بھی شریک کرنا ظلم ہے۔ اور آپ اتنے بڑے ولی کو شرک کرتے ہیں، آپ اتنے بڑے ولی کو بیچ میں لا کے کہتے ہیں کہ جناب وہ خدائی صفات اس میں ڈالتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ جناب پیدا بھی کرتا ہے، وہ جناب مارتا بھی ہے، وہ جناب زندہ بھی کر دیتا ہے، اور وہ مرغیوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے، اور ان کا نام لینے سے جو موذی جانور ہے وہ لڑتے بھی نہیں ہیں، ان کا نام لینے سے پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے تو آپ کے اعتقادات ہیں خدا کے متعلق، اور اولیاء کی طرف یہ باتیں منسوب کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ عالم الغیب ہے، یعنی اپنی ذات کو آپ ہی جانتا ہے، اس کی ذات پر کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ ہم آفتاب اور مہتاب اور ہر ایک مخلوق کا سراپا دیکھ سکتے ہیں، مگر خدا کا سراپا دیکھنے سے قاصر ہیں۔ پھر فرمایا کہ عالم الشہادہ ہے، یعنی کوئی چیز اس کی نظر سے پردہ میں نہیں ہے۔ یہ جائز نہیں کہ وہ خدا کہلا کر پھر علم اشیاء سے غافل ہو۔ وہ اس عالم کے ذرہ ذرہ پر اپنی نظر رکھتا ہے، لیکن انسان نہیں رکھ سکتا۔ وہ جانتا ہے کہ کب اس نظام کو توڑ دے گا اور قیامت برپا کر دے گا، اور اس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ایسا کب ہوگا۔ سو وہی خدا ہے جو ان تمام وقتوں کو جانتا ہے۔ پھر فرمایا هو الرحمن، یعنی وہ جانداروں کی ہستی اور ان کے اعمال سے پہلے محض اپنے لطف سے، نہ کسی غرض سے اور نہ کسی عمل کی پاداش میں ان کے لیے سامانیہ راحت میسر کرتا ہے، جیسا کہ آفتاب اور زمین اور دوسری تمام چیزوں کو ہمارے وجود اور ہمارے اعمال کے وجود سے پہلے ہمارے لیے بنا دیا۔ یہ پوری کتاب جناب اسلامی اصول کی فلسفی قرآن کریم کی تشریح ہے۔ مفتی مبشر اپنی ویڈیو کے آخر میں ایک اور اعتراض کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مرزا صاحب کی ایک تحریر ہے انما امرک اذا ارادت شیئا ان تقول له کن فیکون، کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو اس کے لیے صرف کہتا ہوں کہ ہو جا تو وہ بس ہو کر رہتی ہے۔ تو اس کے بارے میں پھر وہ مفتی مبشر جو ہے قرآنی آیات دکھا کے کہتا ہے کہ یہ جو صفت ہے یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو یہ مرزا صاحب اپنی طرح منسوب کر رہے ہیں۔ تو گویا مرزا صاحب نے خدائی دعویٰ ہی کیا تھا، جبکہ میں خدائی دعوے کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مرزا صاحب کی یہ الہام، یہ کشف تھا۔ کشف ہمیشہ تعبیر طلب ہوتا ہے، خواب ہمیشہ تعبیر طلب ہوتا ہے، اور اس کی میں نے آپ کو تعبیر بتائی ہے کہ اس سے مراد تو صرف یہی ہے کہ مرزا صاحب جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم کی طرف گامزن کرے گا۔ تو یہ جو خواب ہے وہ ان کی صداقت کی ولین دلیل ہے الحمدللہ۔ اب اس جو یہ تحریر ہے، اس تحریر کے بارے میں آپ کو بخاری کی ایک روایت دکھاتا ہوں جو کہ پہلے میں پڑھ چکا ہوں۔ وہ ایک بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے دوست سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ میری فرض کی ہوئی چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور میرا بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور اگر مجھ سے پناہ مانگے تو پناہ دیتا ہوں۔ یہ بخاری کی روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ جب ایک انسان بالکل فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ہر طریق سے مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بالکل اللہ تعالیٰ کے حکمات پہ اپنے سر جھکا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو چیز مجھ سے مانگتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ وہ کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اس کو دے دیتا ہوں۔ یہی بات جہاں پہ مرزا صاحب بیان فرما رہے ہیں، لیکن مولوی مفتی مبشر ظاہر سی بات ہے اس نے عوام الناس کو دھوکہ دینا تھا، اس نے عوام الناس کو ایک گمراہ کرنا تھا، جس کی وجہ سے اس نے یہ اعتراض کیا۔ یہ اگر آپ اس کتاب کو پڑھ لیں گے تو آپ کے دل میں ذرا بھی شبہ نہیں رہے گا کہ مرزا صاحب اسلام کی خدمت نہیں انہوں نے کی، یا مرزا صاحب نعوذ باللہ من ذالک مسلمان نہیں تھے۔ اگر آپ اس کتاب کا صدق دل سے مطالعہ کر لیں گے تو یقین کریں کہ آپ کا دل یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ واقعی مرزا غلام صاحب قادیانی علیہ السلام خدا کی طرف سے معمور من اللہ ہو کے آئے تھے، اور وہی صدیق کے مجدد تھے، اور وہی امام مہدی علیہ السلام تھے جن کی پیشگوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ میں آخر میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مخالفین کو حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا حافظ ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔